الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستاں را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد شاہ بکس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین. سیدنا سرکار امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے 102ویں عرس کی مناسبت سے اعلیٰ حضرت سیریز کا جو سٹارٹ اپ ہوا، جو اس کی ابتدا کی گئی، اس کی آج یہ دوسری کڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرتے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا احسان ہے کہ اعلیٰ حضرت سیریز کی کڑی، اس سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہم لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور آج اس گفتگو کا جو عنوان ہے میری گفتگو کا، وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور جدید سائنس. اس اینگل سے اور اس نقطۂ نظر سے انشاءاللہ العظیم ہم کچھ معروضات آپ کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. جس آیہ کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من. یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے. وایدہم بروح من، اور اللہ نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے جو علمی کام ہوئے ان کو دیکھنے کے بعد، اور پھر اس آیہ کریمہ سے جو آپ نے اپنا سن نکالا اس سے بھی، اور جو خصوصی فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کی ذات و برکت پر ہے، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ آیہ کریمہ اعلیٰ حضرت کی ذات پر کس حد تک اور کس طرح واضح طور پہ منطبق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً ان خوش نصیب ہستیوں میں ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، تب جا کر ہوتا ہے چمن میں کوئی دیدہ ور پیدا. بر صغیر ہند و پاک میں جہاں گستاخیوں کے جنگلات بسانے کی کوشش کی گئی، جہاں گستاخیوں کے ویرانے پھیلے ہوئے تھے، جہاں گستاخیوں کے کانٹے بچھائے گئے، وہیں
تعظیم، ادب، محبت، احترام اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو لیے ہوئے اس چمن میں ایک گل کھلا، اسی گل کو تاجدار اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قدرت کو جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے کام لینا چاہتا ہے ان کو مختلف علوم، مختلف فنون، ان ادوار میں جس طرح کے چیلنجز کی ضرورت پیش آتی ہے، ان سارے چیلنجز کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قابلیت و صلاحیت انہیں عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ان صلاحیتوں کا استعمال دین و سنیت کی روشنی میں، دین و شریعت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دین کے دفاع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اور سائنس یا جدید سائنس، ماڈرن سائنس، اس ٹاپک پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز واضح طور پہ آپ کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں نظر آئے گی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مفکرین کی طرح نہیں ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام نہاد آزاد خیال لوگوں کی طرح نہیں ہے جو سائنس کی بتائی ہوئی ہر بات کے آگے زانو ادب طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بس سائنس نے کہہ دیا تو تسلیم کر لو، سائنس نے یہ کہہ دیا تو مان لو۔ اعلیٰ حضرت کی ذات وہ نہیں ہے، چونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائنس کے آگے زانو ادب طے نہیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت قرآن کے آگے زانو ادب طے کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سائنس کے آگے نہیں جھکتے ہیں، وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ وہ سائنس کو اپنا حاکم نہیں مانتے ہیں، وہ نبی کی شریعت کو اپنا حاکم مانتے ہیں، اور نبی کی شریعت کی روشنی میں ان کا ہر فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سائنسی علوم پہ اعلیٰ حضرت گفتگو کرتے ہیں، جب سائنسی علوم پہ آپ قلم اٹھاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ آپ ببانگ دوہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھیں سائنس کے نظریات ایسے ہیں، آج کچھ ہے اور کل کچھ اس کا نظریہ ہوگا۔ سائنس ارتقائی منازل طے کرتی ہے، یعنی سائنس میں ڈیولپمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں کہ بھائی سائنس آج ایک نظریے اور ایک تھیوری کے حوالے سے بات کر رہی ہے، اور جب تجربہ مزید وہ آگے بڑھائیں تو یہی تھیوری اور یہی نظریہ کل جا کے بدل سکتا ہے۔ تو سائنس کے اندر ثبات نہیں ہوتا، پائیداری نہیں ہوتی، اس کی باتیں اٹکل بھی ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ خالق کائنات کا کلام ہے، لہذا قرآن یہ سائنس کے آگے نہیں جھک سکتا، بلکہ سائنس قرآن کے آگے جھکتی ہوئی نظر آئے۔ اسی اینگل سے اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے سائنسی علوم پر بھی قلم اٹھایا، اور جب آپ نے لکھا تو آپ نے حاکم سائنس کو نہیں مانا بلکہ آپ نے حاکم قرآن و حدیث کو مانا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سائنسی اصول نظریات تھے ان کو قرآن و حدیث کے ماتحت لا کر کے ان کی تشریح آپ نے فرمائی، اور ایسی توجیہ و تشریح فرمائی کہ ایک تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی بات قرآن میں ہے، کوئی بات حدیث میں ہے، باقی دنیا کیا بڑبڑاتی ہے اس سے نہ ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہمیں کوئی فرق پڑنا چاہیے، کیونکہ مومن ہونے کی شرط یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ اور سب سے اول، سب سے زیادہ فوقیت اللہ اور اس کے رسول ہی کے حکم کو ہمیں دینا ہے۔ تو قرآن و حدیث نے ہمیں کوئی بات کہہ دی تو اس کے آگے ہم کسی کی نہیں سنتے ہیں اور ہم اس کے آگے کسی کی بات نہیں مانتے ہیں۔ باقی دنیا کو جو بڑبڑانا ہے، باقی دنیا کو جو کہنا ہے، دنیا کہتی رہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ اور اعلیٰ حضرت کی حیات میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث نے جو اصول فراہم کیے، انہی اصول کی روشنی میں آپ نے سائنسی نظریات و افکار کی تشریح و توضیح کی، اور جب تشریح و توضیح کی تو اعلیٰ حضرت نے جو لاجیکل اینگل ہے، جو منطقی اینگل ہے، اسے بالکل نظر انداز نہیں کر دیا کہ صرف آپ نے قرآن و حدیث کی باتیں نقل کے طور پہ پیش کی ہو، نہیں، بلکہ قرآن و حدیث نے جو عقلی دلائل پیش کیے ہیں ان عقلی دلائل کو بھی آپ نے اجاگر کیا، اور ان عقلی دلائل کو بھی آپ نے سامنے رکھا۔ عقل و نقل دونوں کو ملا کر کے ایک ایسا حسین امتزاج، ان دونوں کو ملا کر کے ایک ایسی حسین صورت آپ نے پیش کی کہ جو سائنس کی بات ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ رہے، اور قرآن و حدیث نے جو اصول فراہم کیے ہیں ان اصول و حدیث کے خلاف بھی کوئی بات نہ ہو۔ لہذا آپ نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی سائنسی نظریات پہ گفتگو کرتے ہوئے کہ قرآن و حدیث یہ ہمارے لیے حاکم ہیں، ان کا قول اور ان کی بات ہمارے لیے فیصل ہے، ان سے ہٹ کے ہم کسی اور نظریے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے
جب سائنس پہ بات کی، خاص کر کے ایک بہت بڑی تھیوری جو آج بھی اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، کالجز میں پڑھائی جاتی ہے، بلکہ بہت سارے عام فہم لوگ، بلکہ مسلمان بھی بہت سارے جن کو واقفیت نہیں ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے، وہ اس نظریے کے پیچھے کچھ ایسے چلتے ہیں کہ کسی اور نظریے کو اس کے سامنے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، جبکہ جو نظریہ پڑھایا جاتا ہے زمین کے حرکت کے حوالے سے، موشن آف دا ارتھ کے حوالے سے، اس پہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک مستقل کتاب لکھی، فتح مبین در رد حرکت زمین۔ اس کتاب کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، سکسیسفل ریفیوٹ آف تھیوری آف موشن آف دا ارتھ، اس نام سے اس اعلیٰ حضرت کی کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جس میں آپ نے متعدد دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ جو سائنس کا نظریہ ہے وہ کیا ہے، اور جو قرآن مجید کا نظریہ ہے، اسلامی نظریہ جو ہے وہ نظریہ کیا ہے۔ یہ سائنس کہتی ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے، یہ سائنسدانوں کا اپنا نظریہ ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ انسانی عقل ہے، انسانی عقل، انسانی سوچ، پھر ان کی تحقیق اور ان کا تجربہ، ان چیزوں کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے یہ حرکت کر رہی ہے۔ اور یہ جو نظریہ ہے، یہ نظریہ آج کا نظریہ نہیں ہے، اس نظریے کو فیثاغورس نے پیش کیا، اس کے بعد کوپر نیکس نے اس نظریے کی تائید کی، آئنسٹائن جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا معاصر ہوتا ہے اس نے بھی اس نظریے کی ابتداء میں مخالفت کی، اس نے جو نظریہ پیش کیا وہ پرانے نظریے کو رد کرتا تھا کہ زمین حرکت کرتی ہے، اس نظریے کے رد میں اس نے نظریے کو پیش کیا، لیکن بعد میں اس کی کچھ ایسی توجیہ کر دی جس سے جو پرانا نظریہ تھا اسی نظریے کی تائید ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ان لوگوں کے نظریات کے مطابق آپ یہ سمجھیں کہ زمین جو ہے حرکت کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ توجیہ پیش کی اور یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین حرکت نہیں کرتی ہے، زمین ساکن ہے، زمین حرکت نہیں کرتی ہے، البتہ چاند و سورج یہ حرکت کرتے ہیں، زمین حرکت نہیں کرتی۔ اس میں بڑے ہی منطقی انداز میں آپ نے گفتگو کی، بڑی ہی منطقی عقلی دلائل آپ نے اس کے اندر پیش کیے، بلکہ اگر آپ اعلیٰ حضرت کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، فتح مبین در رد حرکت زمین، اس میں آپ نے 105 دلائل قائم کیے، 105 دلائل، 105 proofs اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ has provided here۔ اعلیٰ حضرت نے 105 دلیلیں پیش کی، اور ان 105 دلیلوں میں کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس میں سے صرف 15 دلیلیں ایسی ہیں جو ہمیں ماضی میں کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، باقی جو 90 دلیلیں ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی اپنی ایجاد ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان دلیلوں کے، اعلیٰ حضرت ان دلیلوں کے موجد ہیں، اور وہ ایسی عقلی دلائل ہیں کہ اگر جو لوگ اس نظریے اور اس تھیوری کو پروموٹ کرتے ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے، if you have guts then you should challenge the theory which provided by امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ If you have the power then you can counter all the proofs which اعلیٰ حضرت has provided here۔ اعلیٰ حضرت نے جو دلائل دیے ہیں، اگر وہ لوگ جو زمین کے ساکن ہونے کے نظریے کی مخالفت کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے ہوا میں تو بات نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے یوں ہی تو بات نہیں کہہ دی، وہ جو 105 دلیلیں ہیں آپ اس کو کاؤنٹر کیجئے، عقلی طور پہ اس سے بات کیجئے، عقل کا سہارا لے کر کے بات کیجئے، لاجک کو استعمال کر کے بات کیجئے، اور دلیل کا رد دلیل سے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ ہوا میں بات کرتے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے دلیلیں دے کر کے آتھینٹک بات کی ہے۔ اگر آپ کے پاس، آپ کو آپ کے نظریے پہ اتنا یقین ہے تو آپ اس نظریے کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، آپ اس پہ آ کے بات کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دی ان دلائل کا آپ رد کر سکتے ہیں۔ آج بہت سے ایسے سائنسداں ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے نظریات کو قبول کیا ہے، اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے نظریے کو تسلیم کیا ہے، اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے نظریے کو مانا ہے، اور کہا ہے کہ یہ نظریہ جو اس سے پہلے والے لوگوں نے پیش کیا اس نظریے سے کئی زیادہ آتھینٹک لگتا ہے، پریکٹیکل لگتا ہے، ریئلسٹک لگتا ہے، اور دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ بات یہاں صرف ہوا میں ہو رہی ہے۔ 105 دلیلیں، اب آپ سوچئے، یہ کیا اعلیٰ حضرت نے کسی آکسفورڈ میں جا کر کے تعلیم حاصل کی تھی؟ اعلیٰ حضرت نے جا کے کیمبرج میں داخلہ لیا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا، دل کو عشق مصطفیٰ سے معمور کیا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، اور فیوز و برکات کی جو برسات
دایار مصطفیٰ سے، در مصطفیٰ سے ان پہ ہوتی تھی، انہی برکات کے نتیجے میں اعلیٰ حضرت نے شریعت مطہرہ پہ اٹھنے والے سارے اعتراضات کا جواب دیا۔ اب آپ کہیں گے زمین کے ساکن ہونے کے حوالے سے اور زمین کے متحرک ہونے کے حوالے سے اس پہ شریعت پہ کیا الزام آتا ہے؟ اللہ اکبر، میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید نے جو نظریہ پیش کیا کہ زمین حرکت نہیں کرتی ہے بلکہ زمین کے گرد یہ جو سورج ہے وہ حرکت کرتا ہے، زمین ساکن، یہ نظریہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا قرآنی آیات سے استنباط و استدلال کرتے ہوئے۔ اور اس پر اگر آپ کہیں کہ شرعی نقطہ نظر سے اس میں کیا قباحت آتی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سائنسداں جو زمین کے متحرک ہونے کا قول کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ زمین ساکن نہیں ہے، ارتھ از روٹیکٹنگ، کہ زمین گھوم رہی ہے، زمین چکر لگا رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے تو کیسے گھوم رہی ہے، یہ مختلف سائنسداں مختلف باتیں کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں وہی سائنسداں جو اس نظریے کے حامی ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، زمین حرکت کر رہی ہے، زمین ساکن نہیں ہے، وہ آسمان کا انکار کرتے ہیں۔ وہ سیدھے سیدھے آسمان کا انکار کرتے ہیں، آسمان کا وجود نہیں ہے، آسمان کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اس کے اثرات کیسے ہوں گے، اس کے اثرات کتنے دور تک جائیں گے۔ آسمان کا اگر انکار کر دو تو اس کا مطلب یہ ہوا زبور شریف، توریت شریف، انجیل شریف، قرآن مجید اور وہ آسمانی صحائف جو اللہ نے نازل فرمائے، ان سب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جب آسمان کا وجود نہیں ہے تو آسمانی کتابوں کی کیا حقیقت؟ اس طور پہ سارے کے سارے ادیان کا رد ہوگا، سارے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب ہوگی، ان سب کی تردید ہوگی، ان سب کا انکار ہوگا۔ جب یہ قباحتیں اس نظریے سے پیش آنے لگی تب بریلی کی سرزمین سے ایک درویش اٹھا جس نے علم عشق مصطفیٰ کے ذریعے حاصل کیا، جس نے علم قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کیا، اور قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ان کی نظریات کا ایسا رد کیا کہ آج درجنوں سائنسداں اعلیٰ حضرت کے نظریے اور تھیوری اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو سلام پیش کرتے ہیں اور اسے تسلیم کرنے پہ مجبور نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر اعلیٰ حضرت کی حیات میں آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نے جا بجا اس بات کا تذکرہ فرمایا، جا بجا اس بات کی طرف اشارہ، بلکہ وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ آپ نے اس بات کا قول کیا ہے کہ آپ نے اپنے جوابات میں بھی اس کا اظہار کہ ہمیں سائنس سے کوئی دقت نہیں ہے، سائنس کے نظریات سے بھی ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن سائنس کے وہ نظریات جب قرآن و حدیث سے متصادم ہوں اور مسلمان اسے مان کر کے اپنا ایمان کھونے کے در پہ آ جائیں تو اس موقع پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے، اور جہاں جہاں سائنس قرآن و حدیث سے متصادم نظر آتی ہے ہم وہاں سائنس کا رد بھی کریں گے، اور وہ رد نقلی بھی ہوگا، عقلی بھی ہوگا، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ قرآن کو سائنس پہ پیش کریں اور پھر سائنس اگر صحیح کہے تو ہم قرآن کو صحیح مانیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سائنس چاہے جو کہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہم سائنس کو قرآن پہ پیش کرتے ہیں۔ اگر سائنس کے جو نظریات ہیں قرآن ان کی تائید کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر قرآن ان کی تائید نہیں کرتا ہے تو ہمیں ان نظریات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ باقی دنیا کو جو کہنا ہے وہ کہیں اور دنیا اپنے کہنے میں خوش رہے، ہمیں اس دنیا سے اور دنیا کے لوگوں کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے لیے ما قال اللہ و ما قال الرسول، جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اہمیت رکھتا ہے، اور انہی کی باتوں پہ ہم نے ایمان لایا ہے، اور سائنس کی باتوں پہ تو ہم نے ایمان نہیں لایا۔ ہم نے ایمان اللہ کی ذات پہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ لایا۔ ہمارا ایمان قرآن پہ، حدیث پہ، ہمارا ایمان سائنس پہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی نظریے کو آگے بڑھا اور اس نظریے کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت نے گفتگو فرمائی۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت کی حیات اور اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں ہیں ان میں دیکھیں تو تقریباً 150 کتابیں، 150 بکس، 150 کتابیں ایسی ہیں جن میں اعلیٰ حضرت نے مستقلاً سائنسی موضوعات پہ گفتگو کی ہے، یا اجمالاً و تفصیلاً آپ نے سائنسی نظریات و افکار پہ گفتگو کی ہے، اور قرآن و حدیث کے دلائل اور اسلامی نظریات، صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال اور مفسرین کے اقوال، ان سب کی روشنی میں آپ نے سائنسی افکار و نظریات کو پرکھا بھی ہے اور ان کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو اعلیٰ حضرت کی حیات میں نظر آئیں گی۔ اب آپ دیکھیں ایسٹرونومی کے حوالے سے اگر آپ لے لیں، علم توقیت، ایسٹرولوجی کے حوالے سے آپ لے لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کی مہارت اس میں کس حد تک ہے
کس حد تک اعلیٰ حضرت اللہ کو اس میں مہارت تامہ حاصل ہے، اور اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیا ملکہ اس میں عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں اس پہ آ رہا ہوں، اس سے پہلے ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے سائنسی نقطہ نظر سے، اور جدید سائنس کے جو نظریات ہیں ان میں اگر آپ پڑھیں، ساؤنڈ کے حوالے سے، یہ آواز جو ہے اس کے حوالے سے، اور لائٹ کے حوالے سے، روشنی، ریفلیکشن آف لائٹ کے حوالے سے پڑھیں آپ، ریفریکشن آف لائٹ کے حوالے سے پڑھیں، روشنی کے انعکاس کے حوالے سے، انعکاس نور ہو یا انعطاف نور ہو، اس حوالے سے آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو پڑھیں، تو آپ نے کس طرح وضاحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں آپ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور کس طریقے سے ان نظریات کی آپ نے تشریح اور توضیح کی ہے، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نے بہت سارے وہ سائنسداں جو دہریہ ٹائپ کے ہیں، اور جن کا خالق کی ذات پہ کوئی یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ جن کا کوئی یقین نہیں ہے، پیدا کرنے والے کریٹر کی ذات پہ جن کا کوئی یقین نہیں ہے، ایسے بہت سارے سائنسدانوں کا آپ نے شدید رد فرمایا، بطلیموس کے حوالے کا رد فرمایا، اور بھی دوسرے سائنسدانوں کو بھی آپ نے رد فرمایا۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت کی حیات میں دیکھیں گے کہ آپ کوپرنیکس کی جو تھیوریز ہیں، بطلیموس کے جو نظریات ہیں، اس کے علاوہ آئنسٹائن کے جو نظریات ہیں، نیوٹن کے جو نظریات ہیں، ان کے نظریات، اس کے بعد نصیر الدین طوسی کے جو نظریات ہیں، ان کے بعض نظریات کی اعلیٰ حضرت تردید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ماضی کے دوسرے سائنسداں ہیں، جیسے ابن الہیثم ہے، اس کے اور خوارزمی ہے، اور ابو ریحان البیرونی ہے، ان کے جو نظریات ہیں، ان کے بعض نظریات کی تائید اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ان کے بعض نظریات کی تائید بھی کی ہے۔ تو تقریباً 150 کتابیں اس بات پہ شاہد ہیں کہ بریلی کی سرزمین سے جنم لینے والے یہ عظیم ذات، جسے دنیا میں اللہ نے اس صدی کا مجدد بنا کر کے بھیجا تھا، تو وہ ایک اپنے وقت کا عظیم سائنسداں بھی تھا، اور اپنے وقت کا عظیم ماہر سائنس پہ عبور رکھنے والا تھا، اس کی گواہی دیتے ہوئے عالم عرب کے علماء بھی نظر آتے ہیں۔ علامہ یوسف اسماعیل النبہانی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں، آپ نے اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف علوم نقلیہ کے ماہر نہیں تھے، بلکہ علوم عقلیہ میں بھی آپ دسترس رکھتے تھے، اور سائنسی علوم کے ایک عظیم ماہر کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، یہ گواہی دینے والا لبنان کا مفتی اعظم ہے، جو اپنے وقت کا ولی کامل شمار کیا جاتا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آئیں، اعلیٰ حضرت نے علم توقیت، اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا، سورج نکلتا کب ہے، سورج ڈوبتا کب ہے، اور زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اور مکروہ اوقات کب داخل ہوتے ہیں، نماز کب پڑھنی چاہیے کب نہیں پڑھنی چاہیے، یہ سب چیزیں مسلمانوں کے ڈیلی مسائل سے ریلیٹڈ ہیں۔ علم توقیت وغیرہ جب آپ نے پڑھا، اعلیٰ حضرت نے پڑھانا شروع کیا تو اس وقت کوئی کتاب نہیں تھی۔ علامہ حامد رضا خان جو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہوتے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سے یہ علم سیکھ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم توقیت سیکھ رہے تھے۔ اس وقت کوئی کتاب نہیں تھی، تو اعلیٰ حضرت نے زبانی ان کو اصول و قواعد لکھوائے۔ ان اصول و قواعد کو علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے نوٹ کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ توضیحات اور تشریحات کے ساتھ الجواہر والیاقیت فی علم التوقیت کے نام سے ایک رسالہ، اس کو شائع بھی آپ نے کرائے ترتیب دیا، جو رسالہ چھپ چکا ہے، اور جو لوگ اس میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس رسالے کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی جو نظر تھی علم توقیت پر، یہ بڑی گہری نظر تھی، بڑی گہری نظر۔ جو لوگ یورپ میں بستے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں نمازوں کے اوقات کے حوالے سے بہت سارے مسائل درپیش ہیں، اور اگر ٹائم ٹیبل لوگوں کے پاس نہ ہو، ریٹن ٹائم ٹیبل نمازوں کا باضابطہ طور پہ نہ ہو، تو سحری کے اوقات ہوں، افطاری کے اوقات، سحری کے حوالے سے وقت ہو، فجر کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، ان چیزوں میں بڑی دقتیں پیش آتی ہے۔ اور پانچوں وقت، چونکہ یہاں یورپ وغیرہ کے اندر ساؤنڈ اور اذانوں کا وہ سسٹم نہیں ہے، چونکہ گھروں گھروں میں ہوتا ہے، اسپیکر کے تھرو یا ریڈیو کے تھرو اذانیں اگر جائیں تو اذانیں جا سکتی ہیں، باقی لاؤڈ سپیکر کا یہاں ویسا انتظام نہیں جیسا بر صغیر میں ہوتا ہے کہ بر صغیر میں لاؤڈ سپیکر پہ اذانیں ہوتی ہیں اور نماز کا اعلان ہوتا ہے، تو یہاں وہ سسٹم تو نہیں ہے۔ تو یہاں ٹائم ٹیبل کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر مسجد تقریباً
ٹائم ٹیبل ایوری منتھ وہ پرنٹ کرتے ہیں، پھر ان کو فارورڈ کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے اور لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ سورج نکلنے، سورج کے ڈوبنے، نمازوں کے اوقات کا پتہ لگا سکیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نہ پرنٹ مشین کا کوئی وجود تھا اس طریقے سے، اور پرنٹنگ کوئی اتنی پرنٹنگ کے فیلڈ میں مشینوں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جیسے کہ آج ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات نہیں تھے۔ طباعت میں بھی بہت ساری چیزیں اس وقت پیش آتی تھیں، اس وقت کے جو بھی آلات ہوتے تھے اس حساب سے وہ طباعت کے معاملات ہوتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کے ذہن میں سورج نکلنے کے حوالے سے، سورج کے ڈوبنے کے حوالے سے، اور سورج کی گردش کے، سورج کے چکر کے حوالے سے، سورج کے سفر کے حوالے سے ساری چیزیں اتنی مہارت کے ساتھ آپ کے دل و دماغ میں وہ چیزیں موجود تھی کہ آپ سیکنڈوں کے ساتھ بتاتے تھے کہ سورج نکلتا کب ہے، کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پہ نکلے گا، کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پہ ڈوبے گا۔ یہ آپ بزبانی بغیر کسی کتاب کی طرف رجوع کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دیتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ بدایوں شریف اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے۔ بدایوں شریف میں علامہ عبدالقادر بدایونی علیہ الرحمہ آپ ایک مسجد میں امامت فرماتے تھے، اعلیٰ حضرت فجر کی نماز کا وقت تھا، اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے اور علامہ عبدالقادر بدایونی رحمہ اللہ وہ اس مسجد کے امام ہوا کرتے تھے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو نماز کے لیے آگے بڑھایا، امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ اعلیٰ حضرت نے فجر کی امامت فرمائی اور آپ نے طویل قرات کی۔ جب آپ نے قرات کی تو مولانا عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جو دوسرے مصلیین تھے ان کو کچھ تشویش ہونے لگی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ قرات کافی لمبی ہو گئی ہے اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ سورج نکل نہیں گیا ہے۔ وہ لوگ آئے اور لوگ آنے کے بعد باہر آ کر کے دیکھ رہے تھے سورج نکلنے کی جو سمت ہوتی ہے، مشرق کی سمت میں لوگ نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ سورج نکل تو نہیں گیا کیونکہ قرات لمبی ہو گئی اور ہو سکتا ہے سورج نکل گیا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب باہر آیا اور اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ لوگ اس حوالے سے کچھ تشویش میں مبتلا ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی سورج نکلنے کے لیے 3 منٹ کچھ سیکنڈ باقی ہیں، اور اتنے منٹ 3 منٹ 48 سیکنڈ یا 45 سیکنڈ باقی ہیں، اور اتنے ہی منٹ اور سیکنڈ کے بعد سورج نکلے گا۔ لوگوں نے دیکھا اعلیٰ حضرت نے جو منٹ اور سیکنڈ بتائے تھے اسی ٹائم کے حساب سے اسی وقت کے مطابق سورج نکلا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی اس علم میں، ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی میں کتنی مہارت تھی۔ یہ ملکہ ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، یہ سب چیزیں کسب سے حاصل نہیں ہوتی ہیں بلکہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ جس کو مجدد بنانا مقصود ہو اسے وہ سارے علوم عطا کیے جاتے ہیں جن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں 1919 میں 1919 میں غالباً ایک امریکی پروفیسر ہوا کرتا پروفیسر البرٹ ایف، اس پروفیسر نے ایک ایسی پیشن گوئی کی جس پیشن گوئی نے سارے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اس کی پیشن گوئی کچھ ایسی تھی کہ جو مختلف سیارے ہیں وہ فلاں فلاں تاریخ کو 17 دسمبر کو فلاں فلاں برج میں ہوں گے، اور پھر ان کی وجہ سے سورج کے اندر ایک سوراخ پیدا ہوگا، سورج کے اندر ایک داغ پڑے گا، اور جب یہ داغ پڑے گا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ زمین میں بہت سارے زلزلے ہوں گے، طوفان برپا ہوگا اور بڑی تباہی مچے گی۔ اور یہ پٹنہ کے ایک اخبار کے اندر شائع بھی ہو گیا، اور بہت سارے لوگ جو غیر مسلم تھے وہ تو پریشان ہوئے ہی، ساتھ جو کمزور ایمان والے یا کمزور اعتقاد والے مسلمان تھے، دین سے جن کی دوری تھی، وہ بھی اس میں پریشان ہونے لگے۔ تو علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور ایسا مسئلہ ہے، فلاں اس سائنسدان نے، سائنٹسٹ نے اس طریقے کی پیشن گوئی کی ہے جس کی وجہ سے کافی پریشانی اور لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول پھیلا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم علمی طریقے سے اور سائنٹیفک طریقے سے لاجک کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اس علوم کے جو نظریات و اصول ہیں، اس علوم کے جو رولز ہیں، ان رولز کو سامنے رکھتے ہوئے، ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی ان ساری چیزوں کو، علم نجوم کو سامنے رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ جو پروفیسر کہہ رہا ہے اس کی بات میں کوئی دم نہیں ہے، انشاءاللہ العظیم ایسا کوئی حادثہ یا واقعہ 17 دسمبر کو پیش نہیں آئے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا تھا اور اس کی پیشن گوئی کا رد کیا تھا، دنیا نے دیکھا 17 دسمبر کا جب دن آیا تو اس امریکی سائنٹسٹ اور سائنسدان کی جو پیشن گوئی تھی اس کی بات غلط ثابت ہوئی، اور بریلی کے تاجدار غلام مصطفیٰ عبد مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے
قرآن و حدیث کی روشنی میں جو جواب دیا تھا وہ جواب صحیح ثابت ہوا، اور یہاں پہ بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ سائنسداں اور سائنس میں مہارت رکھنے والے جو دعوے کرتے ہیں ان کا اعتماد عقل پہ ہوتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں ان کا اعتماد مصطفیٰ کی زبان پہ ہوتا ہے اور اللہ کے فرمان پہ ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کریم کے فرمان اور اللہ کے فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتے، وہ جو فرما دیا گیا وہ ہو کے رہے گا، اور حق اور ثبات اسی میں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت نے دینی معاملات میں جہاں سائنس کی ضرورت پیش آئی وہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھل کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے حوالے سے وضاحت پیش کی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے اس حوالے سے کتابیں لکھی، رسالے لکھے، تحریریں لکھی، اور اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کی آپ نے رہنمائی فرمائی۔ بہت سارے بڑے بڑے وہ لوگ جو سائنس کے ماہر کہلاتے ہیں، آج آپ جانتے ہیں جو ایٹمک پاور ہوتا ہے نا، ایٹمک انرجی، اس کی اہمیت آج اتنی ہے کہ اس کے ذریعے سے ملکوں کی بقا، کسی ملک کا باقی و سلامت و محفوظ ہونا ایٹمک انرجی پہ آج کل ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس ملک کے پاس ایٹم بم ہے وہ اپنے آپ کو سیف تصور کرتے ہیں، پروٹیکٹڈ تصور کرتے ہیں۔ جن کے پاس ایٹم بم نہیں ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ان سیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایٹمک انرجی چند ہی گنتی کے چند ممالک کے پاس یہ ایٹمک انرجی ہے، اور گنتی کے چند ممالک ہیں جو ایٹم بم رکھتے ہیں۔ پاکستان جو ہے اس کے پاس بھی ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے جو وہاں کے سائنسداں ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی حیات پہ اور اعلیٰ حضرت کی سائنسی خدمات پہ آرٹیکلز لکھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ بحیثیت سائنسداں اور جو سائنسی کمالات اعلیٰ حضرت کے پاس ہیں اس کے حوالے سے ان کے آرٹیکلز ہیں جو باضابطہ طور پہ اخبارات میں چھپے ہیں، اور وہ آج بھی وہ تحریریں محفوظ ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے ایٹمک انرجی جو چند ممالک کے پاس ہے اس پہ بھی اعلیٰ حضرت نے کلام فرمایا اپنی کتابوں میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ کی جو تھیوری ہے اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کلام فرمایا، ساؤنڈ کے حوالے سے جو نظریات ہیں ان پہ کلام فرمایا، روشنی کے جو نظریات ہیں اس پہ کلام فرمایا۔ غرض کہ اگر میں گناتا جاؤں تو ایک لمبی فہرست ہے جو اعلیٰ حضرت نے اس میں کمال انجام دیے ہیں۔ آپ سوچ لیں اگر صرف وہ ایک کتاب فتح مبین در رد حرکت زمین، اس میں جو سائنٹیفک طریقے سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اگر صرف اسے لوگ پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت جہاں اپنے وقت کے محدث تھے، مفسر تھے، محقق تھے، مفتی تھے، فقیہ تھے، مفکر تھے، وہیں اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے ایک عظیم سائنسداں بھی تھے، اعلیٰ حضرت اور سائنس کے ماہر بھی تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیمم کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، جیولوجی ایک علم ہوتا ہے، علم ارضیات، جیولوجی، اس میں زمین سے متعلق اور مٹی سے متعلق ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اسی کی ایک قسم ہوتی ہے علم الاحجار جس کو پیٹرولوجی کہا جاتا ہے۔ اس میں علم الاحجار میں جو پتھر ہوتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، ان کے اقسام پہ گفتگو ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ تیمم کس سے کرنا جائز ہے اور تیمم کس سے کرنا جائز نہیں ہے، تیمم کس سے کیا جا سکتا ہے، تیمم کس سے نہیں کیا جا سکتا، یہ مسئلہ تھا۔ تیمم کے حوالے سے شرعی احکام یہ ہیں کہ جو چیز جنس ارض سے ہے، جو مٹی کی ہے، جو جلانے پہ تباہ نہ ہو جائے، فنا نہ ہو جائے، ایسے سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو ماضی کے فقہا گزرے ہیں ان کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے تقریباً 84 ایسی اقسام گنائی ہیں جن کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اگر شرائط پائے جائیں، حاجت و ضرورت ہو تو ویسے موقع پر ان 84 قسموں کو انہوں نے 84 اقسام ذکر کیے ہیں زمین کے اجناس و اقسام میں سے کہ بھئی اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ماضی کے ائمہ اور فقہا کی جو کتابیں ہیں ان میں دیکھیں تو ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن جب بریلی کے تاجدار اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں تو 84 جو اقسام اپنی جگہ پہ ہیں وہ تو اپنی جگہ وہ موجود ہیں اپنی جگہ، اس پر مزید اعلیٰ حضرت نے 107 اقسام کا اضافہ فرمایا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کر دکھایا، بتایا
کہ ان 84 اقسام کے ساتھ ساتھ مزید 107 قسمیں ایسی ہیں جن کے اوپر تیمم کرنا جائز ہے، جن پر تیمم کریں تو تیمم شرعی روشنی میں، شرعی قوانین کی روشنی میں درست ہوگا، صحیح ہوگا۔ یہ 107 اقسام کا اضافہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اس کے علاوہ فقہا کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 58 ایسی قسمیں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے جس پہ تیمم کرنا ناجائز ہے، اور اس پہ تیمم کریں تو جائز نہیں ہوگا، تیمم درست نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے ان 58 کا ذکر تو کیا ہی ساتھ 72 مزید اس میں اضافہ فرمایا کہ مزید یہ 72 اقسام ایسے ان پہ اگر کوئی تیمم کر لے تو اس پہ تیمم نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا سوچئے، یہ علم کا جو دریا بہ رہا ہے بریلی شریف سے، یہ علم کا یہ علم کی جو بہاریں وہاں سے پوری دنیا میں پھیلی ہے، یہ سب اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو کیسے ملی؟ آپ مدرسہ، آپ کسی اسکول میں، آپ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، آپ آکسفورڈ میں نہیں گئے، بس ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہیں، وہ کرامت ہیں، اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے، وہ چلتی پھرتی کرامت ہے۔ یہ علم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عطا کیا گیا علم ہے، جس کا استعمال اعلیٰ حضرت سائنسی نظریات و افکار کو کاؤنٹر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب شریعت پہ حملہ ہو تو اس کا دفاع کرنے کے لیے بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ سائنس اپنی جگہ پر، لیکن جو نظریہ قرآن نے پیش کیا، جو نظریہ حدیث نے پیش کیا، وہ نظریہ سب سے اہم، سب سے قوی، سب سے مضبوط اور سب سے اعلیٰ نظریہ ہے، اور اعلیٰ حضرت کی اسی کوشش کو دنیا سلام کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ پانی کے حوالے سے آپ لے لیں، پانی کے رنگ کے حوالے سے سائنسدانوں کے اندر اس بات کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ سائنسداں کچھ یہ کہتے ہیں کہ واٹر از اے کلرلیس لکوڈ، پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں the color of water is a white، پانی کا رنگ جو ہے سفید ہے، کوئی کہتے ہیں پانی کا رنگ سیاہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ جب اس پہ گفتگو کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں نظریات کا رد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے اس نظریے کا بھی رد فرمایا جو یہ کہتے ہیں کہ پانی کا کوئی رنگ نہیں، اعلیٰ حضرت نے اس نظریے کا بھی رد فرمایا جو کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وائٹ رنگ کا ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس نظریے کا بھی رد فرمایا جو کہتے ہیں کہ پانی کا رنگ جو ہے یہ سیاہ ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور جدید تحقیق آپ نے پیش کی، عقلی نقلی دلائل پیش کر کے آپ نے جدید تحقیق پیش کی، جس میں آپ نے یہ بتایا کہ پانی کا رنگ دراصل یہ سیاہی مائل ہے، مکمل سیاہ نہیں، سیاہی مائل ہے، اور سیاہی کی طرف مائل ہونے والا یہ رنگ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نظریہ پیش کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ علم تکثیر، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے نقوش ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں، کچھ نقوش ایسے ہوتے ہیں جو مثلث ہوتے ہیں، سرکل شیپ میں ہوتے ہیں، راؤنڈ شیپ میں، کچھ مربع ہوتے ہیں، اسکوائر شیپ میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ تقریباً 20% ایسے مشائخ کرام ہیں جو مشہور قاعدے کے تحت یہ مثلث اور مربع جو نقوش ہیں ان کو بھرنے کا علم رکھتے ہیں۔ اب رہی بات کہ اس نقش کو بھرنا، اس میں کامل مہارت جو ہے یہ 400-500 میں سے شاید 1-2 شیوخ و مشائخ اور ماہرین کو حاصل ہوتی ہے۔ علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ملاقات ایک شاہ صاحب سے ہوئی جن کا دعویٰ یہ تھا کہ علم تکثیر صرف وہی جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتے۔ تو علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ نقش کو کتنے طریقوں سے بھر سکتے ہیں، کتنے طریقوں سے آپ نقش کو بھر سکتے ہیں؟ تو وہ جناب جواب دیتے ہیں میں 16 طریقوں سے نقش کو بھر سکتا ہوں، اس نقش کو میں مکمل کر سکتا ہوں، بھر سکتا ہوں 16 طریقوں سے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ کتنے طریقوں سے بھر سکتے ہیں؟ تو علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں جس علم تکثیر میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اس کو 16 طریقوں سے بھر سکتے ہیں اس نقش کو، اور آپ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا، تو کہتے ہیں میں ان نقوش کو تقریباً 1100 طریقوں سے بھر سکتا ہوں، 1100 طریقوں سے۔ اللہ اکبر! آج اگر ڈھونڈیں تو آپ کو خال کوئی ایسے ملیں گے جو ان نقوش کو بھرنے میں مہارت رکھتے ہوں۔ علامہ ظفر الدین بہاری جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں میں 1100 طریقوں سے بھر سکتا ہوں۔ ان شاہ صاحب کے ہوش اڑ گئے، ان شاہ صاحب نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ میاں آپ نے یہ سیکھا کہاں سے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیے، میں نے ان کی بارگاہ سے یہ علوم سیکھے۔
تو اب ذرا سوچئے جب شاگرد 1100 طریقوں سے اس نقش کو بھر سکتا ہے تو جو ان کے استاد ہیں ان کی مہارت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا آپ 1100 طریقوں سے بھر سکتے ہیں تو آپ کے جو استاد ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان نقوش کو کتنے طریقوں سے بھر سکتے ہیں؟ تو علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں کہ میں تو 1100 طریقوں سے بھر سکتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت تقریباً 2300 سے زائد طریقوں سے ان نقوش کو بھرنے پہ مہارت تامہ رکھتے ہیں اور کمال رکھتے ہیں۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی، جن علوم کو لاکھوں میں چند لوگ جانتے ہو ان علوم کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد طریقوں سے جانتے ہیں، ان میں اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں۔ ایک مختصر سا خاکہ تھا جو اعلیٰ حضرت سیریز کے دوسری کڑی کے طور پہ آج ہم نے اعلیٰ حضرت اور ماڈرن سائنس کے عنوان پہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور اسی پہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظریات ہمیں دکھائے، اعلیٰ حضرت نے جو روشنی ہمیں دکھائی، اعلیٰ حضرت نے جو علم و حکمت کے دریا آپ کے در سے جو جاری ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ حضرت سے محبت و عقیدت رکھتے ہوئے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون کو مزید عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سنے میں کوئی خطا ہو، غلطی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔